بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تاریکی تھی۔ مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں پر سکون کا پہرا تھا، مگر اچانک ایک خواب نے ایک عظیم سلطان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دیکھا دو اجنبی لوگ آہستہ آہستہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نبی اکرم کے جسد اطہر کو نقصان پہنچانے کی ناپاک سازش کر رہے ہیں۔ وہ خواب دیکھنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تھا سلطان نور الدین زنگی، وہی مرد مجاہد جس کے نام سے صلیبیوں کے قلعے لرزتے تھے، وہی فرما روا جس کے عدل کے چرچے دشمنوں کی زبان پر عام بھی تھے۔ تصور کیجئے ایک ایسا بادشاہ جس کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی، مگر جب رات آتی تو وہ تاج و تخت بھول کر بھیس بدل لیتا اور گلیوں میں نکل کر اپنی رعایا کے دکھ سنتا، اور ایک ایسا حکمران جو سونے چاندی کے ڈھیر پر بیٹھا تھا لیکن اپنی زندگی میں ایک پیسہ بھی اپنے عیش و آرام پر خرچ نہیں کیا۔ یہ وہی سلطان ہے جس نے صلیبیوں کے ناپاک عزائم کو شکست پر شکست دی، جس نے اسلام کے پرچم کو بلند رکھا اور جس نے اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدینے کو ایک عظیم سانحے سے بچا لیا۔ نور الدین زنگی کی زندگی ایک نہیں بلکہ کئی داستانوں سے بھری ہوئی ہے، جہاد کی داستان، عدل کی داستان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے بیت المقدس کی آزادی کی بنیاد رکھی، جس پر بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخ رقم کی۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک حکمران نے ایمان، غیرت اور عدل کے ذریعے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، تو یہ سب آپ کو ملے گا اس ویڈیو میں۔ سن 1118 عیسوی حلب کی فضاؤں میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے آنے والی صدیوں کی تاریخ بدل لی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے نقشے پر صلیبی جنگوں کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یورپ کے صلیبی لشکر شام و فلسطین کی مقدس سرزمین پر قابض تھے۔ بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں جا چکا تھا اور مسلمانوں کے دلوں پر غم و غصے کا طوفان چھایا ہوا تھا۔ اسی ہنگامہ خیز دور میں ایک عظیم مجاہد کا جنم ہوا، نور الدین محمود زنگی۔ وہ تھے عماد الدین زنگی کے فرزند، جو خود بھی ایک دلیر جرنیل اور شامی خطے کے مشہور حکمران تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے نور الدین کے اندر زہد، تقوی اور غیرت ایمانی جھلکتی تھی۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں وقت گزارتے تو یہ نور الدین کا دل قرآن کی تلاوت، فقہ اور دینی تعلیم میں لگتا تھا۔ ان کی تربیت صرف کتابوں تک محدود نہ تھی۔ ان کے والد عماد الدین زنگی اکثر انہیں اپنے ساتھ لشکروں اور محاذوں پر لے جاتے تھے تاکہ یہ کم عمر لڑکا دیکھے کہ ایک سپاہی کیسے لڑتا ہے، ایک جرنیل کیسے اپنی فوج کو سنبھالتا ہے اور ایک سلطان کیسے فیصلہ کرتا ہے۔ یوں نور الدین بچپن ہی سے میدان جنگ کی بو، تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں میں پروان چڑھا۔ نور الدین زنگی کا بچپن عام شہزادوں جیسا نہ تھا۔ وہ نہ شاہانہ لباس کے شوقین تھے اور نہ ہی محل کی رنگینیوں کے۔ سادگی ان کے رگ و جان میں بسی ہوئی تھی، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عزم کی چمک نمایاں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جب نور الدین جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کئی مہمات میں حصہ لیا۔ وہ میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ایسے نظر آتے جیسے تقدیر نے انہیں اسی کام کے لیے بنایا ہو۔ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنا اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا، یہ سب نور الدین کی شخصیت کے نمایاں پہلو بن چکے تھے۔ دوستو، سن 1146 عیسوی حلب کی فضا ایک بار پھر سوگوار تھی۔ نور الدین کے والد
عماد الدین زنگی اچانک ایک سازش کا شکار ہو کر قتل کر دیے گئے۔ ایک لمحے میں سلطنت کا تاج اس نوجوان کے سر پر آ گیا جو ابھی بھی عملی زندگی کے میدان میں قدم رکھ رہا تھا۔ یہ لمحہ نور الدین کے لیے نہ صرف خوشی سے خالی تھا بلکہ ذمہ داریوں کے پہاڑ سے بھرا ہوا تھا۔ عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطنت مختلف حصوں میں بٹ گئی۔ حلب اور اس کے اطراف نور الدین کو ملے جبکہ موصل کا علاقہ ان کے بڑے بھائی سیف الدین غازی کے پاس گیا۔ یہ تقسیم دشمنوں کے لیے ایک موقع تھا کہ وہ کمزور پڑے ہوئے زنگی خاندان کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالیں۔ صلیبی اس گھڑی کے منتظر تھے اور اندرونی طور پر بھی کئی سازشیں سر اٹھا رہی تھی۔ نور الدین کے سامنے سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایک بکھری ہوئی سلطنت کو سنبھالیں، اپنی فوج کو متحد رکھیں اور صلیبی یلغار کا مقابلہ کریں۔ یہاں ان کی حکمت عملی اور بصیرت سامنے آئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کیے تاکہ سلطنت کی تقسیم دشمن کے فائدے میں نہ بدل سکے۔ پھر انہوں نے اپنی نگاہ شام کے ان علاقوں پر ڈالی جو صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ نور الدین نے اپنی فوج کو منظم کیا۔ انہوں نے سپاہیوں کے دلوں میں ایمان اور جہاد کی روح پھونک دی۔ ان کے لشکر میں صرف تلوار کی طاقت نہ تھی بلکہ ایک عقیدہ تھا کہ یہ جنگ اللہ کی راہ میں ہے۔ چند ہی برسوں میں نور الدین نے صلیبیوں کو پہلی بڑی شکست دی۔ انہوں نے انطاکیہ کے قریب صلیبی قلعوں پر حملے کیے اور ایک ایک کر کے ان کے مضبوط گڑھ گرا دیے۔ ان کی فتوحات نے نہ صرف مسلمانوں کے دلوں میں امید جگائی بلکہ صلیبی لشکروں پر خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ نور الدین نے اپنی سلطنت کے اندر عدل کو قائم کیا، نئے قاضی مقرر کیے اور بازاروں میں انصاف کے ایسے اصول نافذ کیے کہ رعایا ان کے عدل کی مثال دینے لگی۔ یہی وہ دن تھا جب عوام نے اپنے سلطان کو صرف ایک حکمران نہیں بلکہ ایک مجاہد، ایک ولی صفت انسان کے طور پر پہچاننا شروع کیا۔ ان کی فتوحات نے جہاں صلیبیوں کے غرور کو توڑا وہیں اندرونی طور پر ان کے عدل و انصاف نے سلطنت کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ یوں نور الدین زنگی نے اپنی جوانی کے پہلے ہی برسوں میں وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے حکمران خواب میں بھی نہ سوچ سکتے تھے۔ انہوں نے مشکلات کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو وسعت دی اور ایک ایسے دور کا آغاز کیا جو تاریخ میں ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھنے والا تھا۔ تو اب نور الدین زنگی نے اپنی نگاہ اس اصل دشمن پر گاڑ دی جو مسلمانوں کے دلوں پر زخم بن کر چبھ رہا تھا، اور یہ تھی صلیبی ریاستیں۔ یہ ریاستیں شام اور فلسطین کے کئی حصوں پر قابض تھی اور بیت المقدس بھی ان کے قبضے میں تھا۔ مسلمان صدیوں سے ان کے ظلم اور لوٹ مار کا شکار تھے۔ نور الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صلیبیوں کو ان کے قلعوں میں جا کر جواب دیا جائے۔ انہوں نے اپنی فوج تیار کی اور ایمان کے جذبے سے سرشار مجاہدین کو اکٹھا کیا۔ 1149 عیسوی میں مارکہ انب کے مقام پر نور الدین نے صلیبیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دی۔ یہ وہی مقام تھا جہاں کبھی صلیبی فوجیں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتی تھی مگر اب وہی فوج میدان جنگ میں بکھری ہوئی لاشوں میں بدل گئی تھی۔ نور الدین نے نہ صرف دشمن کو پیچھے دھکیلا بلکہ ان کے کئی قلعے مسلمانوں کے قبضے میں لے لیے۔ اس کے بعد انطاکیہ کے شہزادے اور صلیبی عمران نور الدین زنگی کے نام سے کانپنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اب ایک ایسا سلطان اٹھ کھڑا ہوا ہے جو صرف سلطنت بڑھانے نہیں بلکہ اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ نور الدین نے انطاکیہ کی سرحدوں پر مسلسل دباؤ بڑھایا اور صلیبیوں کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا۔ اسی دوران نور الدین نے دمشق کی طرف رخ کیا۔ یہ شہر اس وقت صلیبی خطرے کے سائے میں تھا اور اندرونی طور پر بھی کمزور ہو چکا تھا۔ نور الدین نے حکمت اور تدبیر سے دمشق کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس الحاق نے نہ صرف ان کی طاقت کو دگنا کر دیا بلکہ صلیبیوں کے خلاف جہاد کے لیے ایک مضبوط مرکز بھی فراہم کر دیا۔ نور الدین نے جہاد کو محض ایک جنگ نہیں بلکہ ایک مشن بنا دیا تھا۔
ان کے لشکر میں شامل سپاہی جانتے تھے کہ وہ زمین یا مال کے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار اٹھا رہے ہیں۔ ان کا یہ جذبہ ہی تھا جس نے مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو نئی جان بخشی۔ نور الدین کی مسلسل کامیابیوں کی خبریں جب یورپ پہنچی تو وہاں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پاپائے روم نے صلیبی حکمرانوں کو نئے جہاد کے لیے ابھارنا شروع کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب زمین پر ایک ایسا سلطان کھڑا ہو چکا تھا جس کے سامنے صلیبی سپاہی بھی بے بس نظر آتے تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب نور الدین زنگی نے نہ صرف ایک خطے کے حکمران ہونے کا تصور توڑ دیا، اب وہ پورے عالم اسلام کے لیے امید کی کرن بن چکے تھے۔ ہر مسلمان کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، اللہ نور الدین کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں آزادی اور عزت واپس دلا سکتا ہے۔ دوستو، نور الدین زنگی کے لگاتار حملوں نے صلیبی ریاستوں کو لرزا دیا تھا۔ ان کی ہر مہم دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیتی تھی، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اصل مقصد ابھی باقی تھا، جو تھا بیت المقدس کی بازیابی۔ 1164 عیسوی میں حرم کے مقام پر وہ تاریخی جنگ ہوئی جس نے صلیبی طاقت کی کمر توڑ دی۔ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان لشکر نے صلیبیوں کا گھیراؤ کر کے انہیں ایسی شکست دی کہ ان کے بڑے بڑے امراء قید ہو گئے۔ اب پاپائے روم نے خطبہ دیا کہ شام کا سلطان صلیبی دنیا کو روند رہا ہے۔ نور الدین زنگی جانتے تھے کہ جب تک مصر آزاد نہ ہوگا بیت المقدس کا خواب ادھورا رہے گا، کیونکہ صلیبیوں کے لیے مصر ایک مضبوط سہارا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک نہایت اہم قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنے قابل ترین کمانڈر اسد الدین شیرکو کو فوج دے کر مصر بھیجا اور ان کے ساتھ ایک نوجوان جرنیل کو بھی روانہ کیا، اور وہ تھا صلاح الدین ایوبی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نور الدین نے اپنی بصیرت سے مستقبل کا وہ ہیرو تراشا جو آگے چل کر بیت المقدس کو آزاد کرانے والا تھا۔ مصر کی فتوحات نے صلیبیوں کے دلوں میں دہشت بٹھا دی۔ اب نور الدین کا نام صرف شام میں نہیں بلکہ دریائے نائل کے کنارے پر بھی گونجنے لگا تھا۔ مصر پر کنٹرول کے بعد نور الدین زنگی نے اگلا قدم سوچا، اور وہ تھا براہ راست بیت المقدس پر حملہ کرنا۔ انہوں نے فوج کو اثر نو تیار کیا، جہاد کے شوق کو مزید بڑھایا اور پورے خطے میں اعلان کیا کہ اب وقت قریب ہے کہ قبلہ اول کو صلیبیوں سے چھین لیا جائے، مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ 1174 عیسوی میں دمشق میں یہ مرد مجاہد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی وفات پر پورا عالم اسلام سوگوار ہو گیا۔ لوگ روتے ہوئے کہتے تھے، آج زمین نے ایک عادل حکمران کھو دیا اور آسمان نے ایک سچا مجاہد پایا۔ نور الدین زنگی کی موت نے بظاہر مسلمانوں کے خواب کو ادھورا چھوڑا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے وہ بنیاد رکھ دی تھی جس پر بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کی عظیم عمارت کھڑی کی۔ اگر نور الدین اپنی حکمت، اپنے جہاد اور اپنی تیاریوں کے ذریعے ماحول نہ بناتے تو شاید صلاح الدین بھی بیت المقدس کو آزاد نہ کرا پاتے۔ تو دوستو، یہ تھی سلطان نور الدین زنگی کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔